بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرینڈز فورم کے کہنے پہ یہ لیکچرز راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس کے لیے ریکارڈ کیے جا رہے ہیں اور 12ویں کلاس کا 15واں لیکچر ہے۔ یہ مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ مربوط ہے اس بات سے کہ آپ کے سال کی ابتدا کیسے ہوگی یا کب سے ہوگی، یعنی آپ اپنے سال کی ابتدا کب اور کیسے کریں گے۔ اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ آغا سیستانی کیا فرماتے ہیں۔ یہاں پر کتاب سے مسئلہ پڑھنے سے پہلے میں اس کی وضاحت دیتا ہوں، پھر اس کو کتاب سے ہم پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، آغا سیستانی نے ایک اعتبار سے اگر آپ غور کریں تو 3 اور ایک اعتبار سے غور کریں تو 2 کیٹیگریز بنائی ہیں۔ ایک کیٹیگری ان افراد کی بنائی ہے کہ جو کمانے والے لوگ ہیں اور کام دھندے والے لوگ ہیں، جاب کرتے ہیں یا کیا کہتے ہیں بزنس، کاروبار، حتیٰ چھوٹے موٹے جابز، چھوٹے موٹے کاروبار، گھر میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں، خلاصہ کماتے ہیں، کمانے والے لوگ ہیں۔ اب کمانے کا ذریعہ کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، فرق نہیں کرتا۔ ایک تو یہ کیٹیگری ہے۔ دوسری کیٹیگری اس کے مقابل میں ایسے افراد کی ہے کہ جن کی درآمد کمانے کے ذریعے نہیں ہے، بلکہ بغیر کمائے ان کو کچھ نہ کچھ درآمد ملتی ہے۔ اس کی مثالوں میں اگر ہم دیکھیں تو ایک مثال بنتی ہے ہاؤس وائفز کی کہ شوہر عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے تو شوہر نے ایک پاکٹ منی لگا دی تو اس کو کچھ درآمد ہو رہی ہے جو پاکٹ منی کی شکل میں اس کو مل رہی ہے، یا اس کے کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے اس نے بینک میں رکھوا دیے جس سے کچھ پروفٹ اس کو مل رہا ہے، خود کچھ نہیں کما رہی ہے۔ یا یہ جوان بچے اور بچیاں کہ جو پڑھائی کر رہے ہیں اور کوئی ٹیوشن وغیرہ نہیں پڑھاتے ہیں بلکہ والدین کے دینے سے ان کے خرچے چلتے ہیں۔ یا ایسے افراد جو چیریٹیز پر چل رہے ہوں، جن کا مثلا JDC نے یا شہید فاؤنڈیشن نے ان کے پیسے باندھے ہوئے ہیں اور وہ ان کے پیسوں پر پل رہے ہیں، خود کچھ نہیں کماتے۔ یہ دوسری کیٹیگری ہے۔ پس ایک کیٹیگری وہ ہے جو کمانے والے لوگ ہیں، ایک کیٹیگری وہ ہے جو کمائے بغیر درآمد کو حاصل کرتے ہیں۔ تیسری کا تذکرہ میں بعد میں کرتا ہوں۔ آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو کمانے والے لوگ ہیں، جب وہ کمانا سٹارٹ کرتے ہیں، ویری فرسٹ ڈے ان کی کمائی کا، کمائی میں نے کہا نا کوئی بھی ہو، جاب ہو، بزنس ہو، کاروبار ہو، فیکٹری ہو، مل ہو، ٹھیلا ہو، کوئی بھی طریقہ ہو، جو ان کا کمائی کا پہلا دن ہے وہاں سے ان کا آٹومیٹکلی خود بخود، چاہے یہ قصد کریں چاہے یہ قصد نہ کریں، چاہے یہ سوچیں چاہے یہ نہ سوچیں، چاہے یہ چاہیں چاہے یہ نہ چاہیں، خود بخود ان کے سال کا خمسی سال کا ابتدا ہو جائے گا اور وہ پہلا دن کمائی کا ان کا یا ان کی جاب کا سال کا پہلا دن شمار ہوگا۔ اور ادھر سے اب اس کو پہلا شمار کرتے ہوئے 365 دن گن لیں، جیسے ہی 365واں دن ختم ہوگا ان کا سال بھی ختم ہو جائے گا۔ پہلا دن فرسٹ ڈے آف خمسی ایئر اور 365واں دن لاسٹ ڈے آف خمسی ایئر۔ اس 365 دنوں کے درمیان جو کچھ آیا اور جو کچھ گیا، چاہے 2 دن پہلے آئے، چاہے 1 دن پہلے آئے، چاہے پہلے ہی دن آئے۔ فرض کریں آپ کوئی کاروباری آدمی ہے، ویری فرسٹ ڈے آپ کی کوئی بہت اچھی ڈیل ہو گئی،
छक्का लग गया, उसी ने पूरे साल का खर्चा निकाल दिया। यानी अगर आप पूरा साल ना भी कमाए तो आपके पास हैं पैसे। या बिल्कुल साल एंड होने से एक दिन पहले आपका छक्का लगा, फर्क नहीं पड़ता, अगले ही दिन उसका साल पूरा हो जाएगा। आगा सिस्तानी के इस नज़रिए में इस बात को ज़हन में रखें कि यूँ समझें कि आपने एक ब्रैकेट फर्स्ट डे पे लगानी है, पहली तारीख पर मसलन, जो वो स्टार्टिंग डे की तारीख है, और एक ब्रैकेट आपने 365वें दिन पे लगानी है। इन दो ब्रैकेटों के दरमियान जो कुछ भी आपको मिला हो, फिर चाहे वो कमा के मिला हो या बगैर कमाए मिला हो, पहले दिन मिला हो, दूसरे दिन मिला हो, पहले महीने मिला हो, दूसरे महीने मिला हो, आखिरी महीने मिला हो, आखिरी दिन मिला हो, ये सब का सब कहलाएगा कि ये आपके इसी साल का की इनकम है। इसका नतीजा निकलता है कि जो आखिरी दिन आपकी चीज़ मिल रही है, बस चंद घंटों बाद उसका भी साल पूरा हो जाएगा। जिस तरह नॉर्मली हमारे टैक्स में ये होता है, 31 जून से पहले, 30 जून से पहले 30 जून तक जो कुछ भी आया, चाहे आखिरी दिन ही आया हो, वो आपके टैक्स के अंदर शुमार होता है। यहाँ पे भी ऐसा ही है कि आखिरी दिन भी आया तो वो आपकी इनकम में शुमार हो जाएगा। अब आप देख लें, उसके अगेंस्ट जो जो एक्सपेंसेस आपने किए हैं उनको माइनस कर दें, इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो बचत होगी, नेट बचत, उसके ऊपर खुम्स वाजिब हो जाएगा। तो ये तो तरीका हो गया साल की इब्तिदा और इंतहा का। यानी ऐसे लोगों के इख्तियार में कुछ नहीं है, ना स्टार्टिंग टाइम इख्तियार में है, ना एंडिंग टाइम इख्तियार में है। स्टार्टिंग भी खुद ब खुद है और एंडिंग भी खुद ब खुद है। ये पहली कैटेगरी का हुक्म स्टार्टिंग और एंडिंग के एतबार से। जो दूसरी कैटेगरी है कि जिनके कमाने का कोई जरिया नहीं है, उनकी स्टार्टिंग और एंडिंग का कानून आगा सिस्तानी के एतबार से ये है कि वो फरमाते हैं कि ऐसे अफराद अपने हर नफ़े का अलग अलग साल बना सकते हैं। फ़र्ज़ करें, जो मिसालें दी आपको, मतलब खातून है, घरेलू खातून है, पॉकेट मनी मिलती है। जो जनवरी की पॉकेट मनी मिली है, फ़र्ज़ करें 5 जनवरी को, हर महीने 5 तारीख को मिलती है, तो 5 जनवरी को मिलने वाली पॉकेट मनी का साल अगले साल की 4 जनवरी को ख़त्म हो जाएगा। 5 फरवरी का साल अगले साल की 4 फरवरी को ख़त्म होगा। 5 मार्च वाले का साल अगले साल की 4 मार्च को ख़त्म होगा। यानी हर पर्टिकुलर चीज़ का पर्टिकुलर साल, जो जिस वक्त जिस टाइम पे मिली है उस वक्त और उस टाइम से उसका स्टार्ट होगा साल, और 365वें दिन जब उस पर्टिकुलर चीज़ के पूरे होंगे तो उसका साल ख़त्म होगा। तो जितनी चीज़ें उतने ही साल और उतने ही इख्तितामी हैं। ये उन लोगों के लिए है कि जो कमाने का ज़रिया नहीं रखते। अलबत्ता एक और बात, ये मसला तो इतना ही है, लेकिन एक चीज़ और मैं अर्ज़ कर दूं, वो ये कि इस नज़रिए में जो बग़ैर कमाने वालों का नज़रिया है, सरदर्द बहुत ज़्यादा है। हर चीज़ का अलग अलग हिसाब रखना। एक चीज़ आपको 1 जनवरी को मिली है तो 1 जनवरी से उसका साल स्टार्ट होगा, 1 जनवरी की सुबह में मिली है तो 1 जनवरी की सुबह से, और एक चीज़ 1 जनवरी की दोपहर में मिली तो उसका दोपहर में स्टार्ट होगा। इसका नतीजा ये निकलेगा कि आप हर वक्त कॉपी पेंसिल लेकर चेक ही करते रहें कि किस चीज़ का साल ख़त्म हुआ तो किस चीज़ का साल शुरू हुआ, तो किसका ख़त्म हुआ तो किसका शुरू हुआ। आपके पास ज़िंदगी में कोई और काम बचेगा ही नहीं करने के लिए, आप सिर्फ यही काम करेंगे। अब आप ज़रा सोचें कि कितना मुश्किल काम है, इंसान पागल हो जाएगा। तो एक सहूलत है इस नज़रिए वालों के लिए, और वो ये कि देखें, ये कर सकते हैं कि वो एक वक्त मुअय्यन कर लें और उस वक्त में हर चीज़ का खुम्स दे दें, टाइम और डेट फिक्स कर लें। फिर वो यानी दूसरे नज़रिए वाले भी पहले नज़रिए वाले की तरह डील कर सकते हैं। मसलन जो पहली चीज़ मिली है उसी वक्त और टाइम और दिन को फिक्स कर दे। मतलब फ़र्ज़ करें 5 जनवरी को पहली उसको जेब खर्च मिला है तो उसी दिन और उसी डेट को वो फिक्स कर दे।
اب اگلے سال 5 جنوری پہ دیکھ لے جو کچھ ہے اس کا حساب کتاب کر کے خمس دے دے. اب یہ نہ سوچے کہ جو دسمبر والی ہے وہ تو ابھی سال ہوا ہی نہیں, اور جو اکتوبر اور نومبر والی ہیں ان کا بھی سال نہیں ہوا, کیونکہ یہ سوچنے جائے گے تو واقعی پاگل ہو جائے گا انسان. ہاں البتہ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ڈیٹ ایک فکس کر لیں اور تمام چیزوں کا حساب کتاب اس ڈیٹ پہ کر لیں. ہاں کوئی بعض اوقات ہوتا ہے مثلا 2 دن پہلے 15 لاکھ کا پرائز بانڈ بن لگ گیا آپ کا. اب یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے, 3 لاکھ آپ کہیں جی 2 دن بعد میں 3 لاکھ دے دوں, تو آپ اس ایک پرٹیکولر چیز کے لیے پرٹیکولر سال بنا لیں. لیکن چھوٹی موٹے ہلکے پھلکے حسابوں کتابوں کے لیے ایک دن فکس کر لیں, تاکہ اسی ایک دن میں باقی سارا حساب کتاب جو چھوٹا موٹا ہے وہ پورا کر کے سب کا حساب کلیئر کر کے خمس دے دیں. اور کوئی موٹی رقم اگر ہو یا موٹی چیز ہو تو اس کا حساب الگ کر کے اس کو اس کے سال کے حساب سے آپ اس کو مد نظر رکھ کر اس کا خمس کا حساب کر سکتے ہیں. یہ آغا سیستانی کے نظریے کے مطابق ان لوگوں کا مسئلہ کہ جو بغیر کمائے والے ہیں. ایک تیسری کیٹیگری جو تیسری بھی بنا سکتے ہیں آپ اور اس کو انہی دونوں میں مرج بھی کر سکتے ہیں, وہ یہ کہ جو انہوں نے خود مثال بھی دی ہے کہ ایسے مولوی اور اہل ممبر حضرات کے جو ممبر سے یا مجلس سے پڑھ کر یا درس وغیرہ لیکچر وغیرہ دے کر ان کو درآمد ملتی ہے, ان کو وہ کہاں جائیں گے؟ کہتے ہیں کہ وہ انہی دو میں سے کسی ایک میں جا کے مرج ہو جائیں گے. یعنی یہ تیسری کوئی الگ سے کیٹیگری نہیں ہے, وہ حکم کے اعتبار سے یا کمانے والے کے ساتھ جا کے مل جائے گا یا بغیر کمانے والے کے ساتھ مل جائے گا. تو نتیجتاً وہی 2 ہی صورتیں بن گئیں. وہ اہل ممبر حضرات کہ جن کی درآمد اتنی ہے کہ ان کے اخراجات کا بڑا حصہ ان کی ممبر کی درآمد سے ہی پورا ہوتا ہے, 80%, 70%, 90%, 85% اخراجات جو ہیں وہ ممبر کی درآمد سے ہی وہ پورے کرتے ہیں. تو یہ کمانے والے کاؤنٹ ہوں گے. لہذا جو ان کی پہلی مجلس تھی اس وقت سے ان کا سال سٹارٹ ہوا اور 365 دن گزرنے پہ آٹومیٹکلی ختم ہو گیا. لیکن اگر کوئی اہل ممبر اہل درس ایسا ہے کہ جس کے ممبر یا درس وغیرہ کی جو درآمد ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ بڑے اخراجات کا حصہ اسی سے نکلتا ہو, بلکہ بہت کم مقدار ہے کہ کچھ ایکسپینسز اس سے پورے ہوتے ہیں, لیکن مطلب 10%, 20%, 30%, 40%, بڑا حصہ نہیں کہہ سکتے آپ, 80-90% نہیں کہہ سکتے. تو یہ وہ چیریٹی والے لوگوں کی کیٹیگری میں جائے گا, اور اس کے ہر درآمد کا اور ہر اینولپ جو اس کو ملے گا اس کا حساب کتاب وہ الگ رکھنا چاہے تو الگ بھی رکھ سکتا ہے, اور چاہے تو ایک ڈیٹ فکس کرنا چاہے تو ایک ڈیٹ بھی فکس کر سکتا ہے. بس یہ والا شخص جو اہل ممبر ہے اور اس کی ممبر سے درآمد ہے, اس کی درآمد کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کبھی درآمد کے اعتبار سے وہ کمانے والوں کے ساتھ ملحق ہو جاتا ہے اور انہی کے قانون کے تحت اس کی خمس وہ ڈیو ہوگی, اور کبھی یہ اس اعتبار سے بغیر کمانے والوں کے ساتھ ملحق ہو جاتا ہے اور ان کے ساتھ اس کی خمس کا حساب کتاب کے احکام جاری ہوں گے. اب ہم مسئلہ پڑھتے ہیں 1735. تاجر, دکاندار, کاریگر اور اس قسم کے دوسرے لوگوں کے لیے, اس قسم کے دوسرے لوگ جو کماتے ہیں, ضروری ہے کہ اس وقت سے جب انہوں نے کاروبار یا کام شروع کیا ہو 1 سال گزر جائے تو جو کچھ اس سال کے بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو اس کا خمس دیں. یہی حکم مجالس پڑھنے والے ذاکر وغیرہ کا ہے, چاہے اسے سال کے مخصوص ایام میں ہی آمدنی ہوتی ہو. مثلا کچھ ذاکر حضرات آپ نے دیکھا ایسے ہیں, علامہ حضرات, وہ صرف محرم کے 2.25 مہینے مجلسیں پڑھتے ہیں اور 2.25 مہینے میں اتنی درآمد ہو جاتی ہے کہ پورا سال بیٹھ کے کھاتے ہیں. ایسے جو ذاکر حضرات ہیں کہتے ہیں ان کا بھی کاروباری افراد کے اعتبار سے ہی ان کا بھی حساب کتاب بنے گا, چاہے مخصوص ایام میں آمدنی ہوتی ہو, جبکہ اس کی آمدنی, البتہ یہ اس صورت میں ان کے ساتھ کاروباری افراد والا سلوک کیا جائے گا جب ان کی آمدنی
سالانہ اخراجات کا ایک بڑا حصہ ادا کر رہی ہو، اور جو شخص کسی کام دھندے سے کمائی نہ کرتا ہو تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے اخراجات ادا کرے، بلکہ لوگوں یا حکومت کی مدد پر اس کا گزارا ہو رہا ہو، یا اتفاقاً کوئی نفع حاصل ہو جائے تو جب اسے منافع ملے اس وقت سے 1 سال گزرنے کے بعد جتنی مقدار اس کی سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو، ضروری ہے کہ وہ اس کا خمس ادا کرے۔ اس اعتبار سے ہر منافع کے لیے ایک علیحدہ سال بھی قرار دے سکتا ہے، دینا واجب نہیں ہے، دے سکتا ہے، اور وہ ایک ڈیٹ بھی فکس کر سکتا ہے۔ اور وہ ممبری حضرات جن کی درآمد کم ہے وہ بھی اسی کیٹیگری میں شامل ہوں گے، اور اسی کیٹیگری کے اعتبار سے وہ بھی ہر انویلپ کا الگ الگ حساب رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔